امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا۔ جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، میں ان کو خدا کے عذاب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ قابل صد احترام پیر طریقت، راہبر شریعت، یادگار اسلاف پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بخاری اور برادر اکبر قاری القرآن قاری غلام عباس صدیقی آف سامٹیہ صاحب اور دیگر سننے اور دیکھنے والے غیور سنی مسلمانوں، میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ تر ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ بلند ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ بلند تر ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ عظیم، میرے نبی کے سارے صحابہ عظیم تر ہیں۔ صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، صحابہ جنتی سارے کے سارے، میرے نبی کا ہر ایک صحابی جنتی ہے۔ لیکن آج میں اس مختصر وقت میں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کروں گا جنہیں خال المسلمین کہتے ہیں، جنہیں کاتب وحی کہتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی امیر معاویہ، حضور کے غلام امیر معاویہ، حضور کے جانثار امیر معاویہ، حضور کے وفادار امیر معاویہ، حضور کے حبدار امیر معاویہ، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، وہ امیر معاویہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، اے اللہ امیر معاویہ کو راہبر بنا دے۔ وہ امیر معاویہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، معاویہ بتائیے آپ کے جسم کے کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ آپ کی کمر مبارک پر لگ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے۔ وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بے ایدی سفرہ کرام بررہ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑی عظمت والے ہیں۔ وہ امیر معاویہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے مختصر تعارف کرواتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن، آپ کا لقب ناصر الدین اللہ، سامعین کرام دین کی مددگار۔ آپ کا لقب آپ تھوڑا سا غور کریں، جن کا لقب ہی اللہ کے دین کا مددگار ہو وہ شخصیت کیسی ہوگی، وہ خود شخص کیسا ہوگا۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابو الفضل احمد بن علی بن ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت مبارک سے 5 سال قبل 604 سن عیسوی میں ہوئی، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب مبارک جو ہے وہ عبد مناف پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی سیرت و صورت دونوں بے مثال ہیں، آئیے ہم دیدار تو نہیں کر سکے لیکن قربان جاؤں علماء کرام اور سیرت نگاروں نے بڑا کمال کر دیا، اور علماء نے لکھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ آئیے تھوڑا سا حلیہ مبارک کا تصور کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک، آپ دراز قد والے تھے، آپ کا رنگ سفید و خوبصورت تھا، آپ کی شخصیت روب دار تھی، سر مبارک اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، اور اس مہندی کا رنگ جو تھا اس رنگ کی وجہ سے گولڈ اور سونے کی طرح آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک لگتے تھے۔ سامعین کرام یہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک۔ آئیے اب سیرت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو سماعت کیجیے۔ آپ حلیم اور بردبار، حلیم اور بردبار یہ دونوں لفظ پر بڑے بڑے علماء نے اس پر پورے باب قائم کیے ہیں، باب باندھے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں۔ حلیم اور بردبار تھے، اتنا درگزر کرنے والے تھے، نرم دل تھے۔ یہ دیکھیں سامعین کرام، یہ تھوڑا مشکل ہے کہ بادشاہ ہو، ایک طویل عرصے سے ایک طویل حکومت
پر بڑے ملک پر اس کی بادشاہی ہو اور پھر وہ حلیم و بردبار کی اس کی تعریف کی جائے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ درگزر کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف فرمانے والے تھے۔ سامعین کرام، آج لوگ کہتے ہیں ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ سامعین کرام، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں کوئی جنگ نہیں لڑی، بلکہ یہ سارے منافقوں کے کارنامے تھے اس وقت بھی، اور آج کل بھی چند لوگ منافق آپس میں لڑائی اور جھگڑے کرواتے ہیں، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میرے نبی کے سارے صحابہ آپس میں بھائی بھائی، آپس میں شیر و شکر ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور چند لوگوں نے جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، سامعین کرام یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ کی کتاب ہے، آپ کے گھر کی کتاب ہے اصول کافی، صفحہ نمبر 101 ہے۔ سامعین کرام، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے برا بھلا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو بلایا، تمام لوگوں کو خط لکھا اور کہا کہ خبردار کوئی بندہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ غلط نہ بولے، اس لیے ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے۔ فرمایا ان نبینا واحد، میرا نبی اور امیر معاویہ کا نبی ایک ہے۔ وان دیننا واحد، میرا دین اور امیر معاویہ کا دین ایک ہے۔ وان دعوت فی الاسلام واحد، میری اسلام کی دعوت اور امیر معاویہ کے اسلام کی دعوت ایک ہی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سامعین کرام اختتام کی طرف لے آتا ہوں۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، ان بدبختوں سے پوچھتا ہوں کہ جو آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبان درازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، کیا وہ امیر معاویہ کو امام حسن مجتبی سے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ کے گھر کی کتاب ہے سامعین کرام تاریخ الائمہ، اٹھا کر دیکھ لیجئے، حوالہ غلط ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ کے گھر کی کتاب تاریخ الائمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اور سامعین کرام، آج چند لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اچھا نہیں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اے بدبختو، اے زندیقو، اے کافرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر امیر معاویہ کا نام اچھا نہ ہوتا، اس کے معنی اچھے نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کا نام چینج کر دیتے۔ سامعین کرام، صرف یہاں تک نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 صحابہ کا نام معاویہ تھا، اور تابعین میں چلے جائیے، آپ سیرت کا، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سامعین کرام 22 تابعین کا نام معاویہ تھا۔ صرف یہاں تک نہیں، آپ کی کتاب تاریخ الائمہ 13 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ آج کل سامعین کرام انہوں نے اپنے گھر پر علم لگایا ہوتا ہے، کبھی ان سے پوچھا ہے کہ یہ علم کس کا ہے؟ کہتے ہیں غازی عباس علمدار کا ہے۔ میں کہتا ہوں سامعین کرام ان سے پوچھئے وہ غازی عباس علمدار کون ہے؟ انہی کے ایک شہزادے ہیں، انہی کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سامعین کرام، میں آخر میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لے آتا ہوں۔ سامعین کرام، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول سیف سقون البحر اوجف فی الجنت واجبہ، میری امت میں جو سب سے پہلا بحری بیڑا بنائے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم، جس نے سب سے پہلا بحری بیڑا بنایا وہ معاویہ تھے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، سامعین کرام سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ پر جنت واجب قرار دے رہے ہیں، اور آج کل کے بدبخت ان پر لان تان کرتے ہیں اور ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔